ہیلو دوستوں، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستوں، آج ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو باقی لوگوں سے کافی الگ ہوتے ہیں۔ دوستوں، ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ایکٹیو مائنڈ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی خوبیاں غلط طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو شاطر دماغ کہیں یا کوئی ٹھگ کہیں، جو بھی ہو، لیکن اس انسان میں کمال کی خوبیاں تھیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں حالیہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹھگ کی۔ ویسے تو اس شخص کے 12 الگ نام تھے، لیکن یہ نٹور لال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام متھلیش کمار شریواستو تھا۔ اس آدمی کی زندگی پہ کئی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ دوستو، یہ ایسا شاطر دماغ تھا جس نے دنیا کے کئی عجوبوں میں سے ایک تاج محل کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار مختلف لوگوں کو بیچ دیا تھا۔ صرف تاج محل ہی نہیں، اس نے انڈیا کی پارلیمنٹ کو بھی ایک انگریز کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا کا مشہور لال قلعہ بھی اس کے ہاتھوں 2 بار بک چکا ہے۔ یہ شخص 1912 میں انڈیا کے اسٹیٹ بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ اس کا دماغ تیز تھا اور اس نے لا پڑھا تھا، اور پھر یہ وکیل بن گیا۔ وکیل ہونے کے بعد زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں یہ جعلی سگنیچر بھی کرتا تھا، اور یہ اس کام میں کافی ماہر تھا۔ دوستوں، اس دور میں ٹیکنالوجی زیادہ نہ تھی، تو لوگ اکثر سگنیچر کے ذریعے ہی پیسے یا پراپرٹی وغیرہ لیتے کرتے تھے۔ نٹور لال زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں ٹھگی کا کام شروع کرنے لگا، اور یہ جعلی سائن کرنے میں ماہر بھی تھا، تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جعلی سگنیچر کر کر کے اس نے پہلی کمائی 1000 روپے کی، جو اس دور میں کافی زیادہ تھی۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو بتایا کہ وہ جعلی سگنیچر کرنے میں ماہر تھا، تو اس نے انڈیا کے کافی امیر لوگوں کو ٹھگنا شروع کیا۔ اس کے کیے ہوئے جعلی سگنیچر کو پہچاننا سخت مشکل تھا۔ اس میں ایک اور خاصیت یہ تھی کہ یہ بڑی آسانی سے کوئی بھی روپ دھار سکتا تھا۔ یہ کبھی گورنمنٹ آفیسر بن جاتا تھا یا کبھی چائے والا بھی بن جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ ایک دفعہ کسی انگریز کو لوٹنے کے لیے انڈیا کا پریزیڈنٹ تک بن چکا تھا۔ دوستوں، اس آدمی نے انڈیا کے امیر ترین لوگوں کی جیبوں پہ بھی ہاتھ صاف کیا۔ یہ اکثر سوشل ورکر بن کے امیر لوگوں کو لوٹتا، جن میں ٹاٹا، امبانی اور برلا فیملیز بھی شامل تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی اصل وجہ شہرت، انڈیا کی تاریخی بلڈنگ کو انگریزوں کو بیچنا تھا۔ دوستوں، آج کے دور میں اگر آپ کسی کو ایسے کوئی عمارت بیچنے کو کہیں تو وہ آپ کو ضرور پاگل سمجھے گا، لیکن اس دور میں نہ تو میڈیا اتنا عام تھا، نہ ہی انٹرنیٹ تھا، نہ ہی کوئی موبائل فون ہوا کرتے تھے، کی وجہ سے لوگوں میں کمیونیکیشن کافی ویک تھا، اور نٹور لال نے انہی چیزوں کا فائدہ اٹھایا۔ نٹور لال گورنمنٹ آفیسر کا روپ دھار لیتا اور امیر امیر انگریز جو کہ انڈیا میں تاج محل کو دیکھنے آتے تھے، ان کو ٹارگٹ کرتا۔ یہ آدمی اپنا جھوٹا آفس بناتا۔ یہ اپنے شاطر دماغ سے کسی کو بھی جلدی اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا جاتا تھا۔ جھوٹے سگنیچر اور جھوٹے پیپر بنانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پھر یہ ان کو تاج محل اور اس کے جیسے دوسری عمارتیں بیچ دیتا اور ایڈوانس لے کر غائب ہو جاتا۔ اس طرح اس نے تاج محل کو 3 بار بیچا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ایک دفعہ انڈیا کی پارلیمنٹ بھی بیچ ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا کے لال قلعہ بھی اس کے ہاتھوں 2 بار بک چکا تھا۔ لیکن دوستوں، جرم کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یہ آدمی انڈیا کی 8 اسٹیٹ کی پولیس کو 100 سے زائد کیس میں مطلوب تھا۔ اس آدمی کو آخر کار گرفتار کر لیا، پر کئی فراڈ کیس ثابت بھی ہو گئے، اور تمام کیس میں اس کو کل ملا کے 113 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن یہ جیل میں بھی باز نہ آیا۔ یہ کئی بار جیل سے بھی فرار ہوا۔ اس نے کل ملا کے 20 سال جیل میں گزارے، لیکن یہ کافی بار بھاگ جاتا تھا، لیکن پھر پکڑا بھی جاتا تھا۔
اس کو آخری بار 1996 میں پکڑا گیا تھا۔ اس کی ایج 84 سال تھی، لیکن اسی سال یہ ایک بار پھر پولیس سے بھاگ گیا۔ دوستوں 24 جون 1996 کو اس کو انڈیا کے کانپور جیل سے ٹرین کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ دہلی ریلوے اسٹیشن سے ایک بار پھر پولیس سے نکل گیا۔ اس کے بعد نٹور لال کبھی کسی کو نہیں ملا۔ دوستوں نٹور کی زندگی کی طرح اس کی موت بھی ایک مسٹری ہے۔ 2009 میں اس کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ نٹور لال سے تمام کیسز ختم کر دیے جائیں، کیونکہ اس کے مطابق 25 جولائی 2009 کو نٹور لال کی 97 سال کی ایج میں موت ہو چکی ہے، لیکن اس کے بھائی کے مطابق اس کی موت 1996 میں ہی ہو گئی تھی۔ تو دوستو یہ ہے ہماری آج کی ایک ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔